میرے بھائیوں دوستو، آپ نے نام سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ہستی ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کے اندر اس کے فالوور موجود ہیں، فقہ حنفی کو تدوین کرنے والے ہیں اور بڑے امام کہلاتے ہیں۔ 80 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جس دن ان کا جنازہ نکل رہا تھا اس دن امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے۔ اتنے بڑے امام جب والدین کی بات آتی ہے تو پھر والدین کے سامنے سر خم تسلیم کر دیتے تھے۔ والدہ نے کہا کہ جاؤ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فرما رہی ان کی والدہ۔ اب ان کے زمانے کے اندر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے والدہ سے یہ نہیں کہا ہے کہ مجھ سے مسئلہ پوچھ لیں۔ والدہ نے کہا کہ جاؤ فلاں عالم کے پاس اور ان سے مسئلہ پوچھو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جاتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی مجلس میں، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ آگے سے ہنس پڑتے ہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ آپ اور مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مجھے اس مسئلے کے بارے میں صحیح نہیں پتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ مسئلہ نہیں پتا، وہ مسئلہ پتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو وہ مسئلہ بتاتے ہیں، پھر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وہ مسئلہ دوبارہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بتاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جا کر اپنی والدہ کو بتاتے ہیں۔ تو والدین کی فرمانبرداری ہو رہی، والدین کی بات مانی جا رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اپنے والد کو لے کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ جوان کہنے لگا کہ یہ میرا والد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نصیحت فرمائی کہ وہ نوجوان لا تمشی امامہ، اپنے والد سے آگے مت چلا کر، جب راستے پہ چل رہے ہوں، جب سواری میں بیٹھ کر چل رہے ہوں تو فرنٹ سیٹ والد کو دے دیا کر، یہ والد کا مقام ہے۔ جب راستے پہ چل رہا ہو، تو جتنا بڑا عالم ہے، تو جتنا بڑا پروفیسر ہے، تو جتنا بڑا حکمران ہے، لیکن جب تو راستے کے اوپر چل رہا ہے تو تیرے سے آگے تیرا والد ہونا چاہیے، تو اس کے پیچھے پیچھے چل۔ وَلَا تَقْعُدْ قَبْلَهُ، اس سے پہلے مت بیٹھ۔ کسی مجلس کے اندر اگر تو اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے تو مجلس کے اندر جب تک تیرا والد نہیں بیٹھا ہے اس وقت تک تو نے نہیں بیٹھا، جب تک تیرا والد کھڑا ہے اس وقت تک تو نے بھی کھڑا ہونا ہے، جتنے بڑے مرتبے والا تو ہو جائے۔ وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، اسی طرح اپنے والد کو اس کے نام سے بھی مت پکار، اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آ، اس کا نام مت لے۔ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نام سے مت پکار۔ وَلَا تَسْتَبَّ لَهُ، اس کو گالیاں بھی مت۔ سورۃ الاسراء کی آیت کے اندر جو حقوق الوالدین بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، اس کو اف تک بھی مت نہ کرو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، اف کا مطلب ہے ہوں، کہ ہم والدین کے سامنے سے والد کوئی بات ہمیں کر رہا ہے تو اس کے سامنے سے ہوں کرنا، اتنے تک بھی والد کو نہیں کرنا۔ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، گالیاں دینا تو بہت دور کی بات ہے، تکلیفیں دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ والد کے سامنے اونچی آواز سے بھی بات نہیں کرنا ہے، والد کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا ہے۔
वला तनहरहुमा, उनको मत झड़को, वकुल लहुमा कौलम मारूफा, उनके साथ अच्छाई की बात करो, अच्छी बात करो। क्यों? वो वालिद है आपका, उसने आपके लिए तकलीफें बर्दाश्त की हैं, उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। अब आपका नंबर है, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो उससे ऊंची आवाज में बात मत न कर, गुस्से के अंदर बात न कर। बात करने का तरीका यह है कि मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से, हुस्न सुलूक के साथ उसके साथ बात। मुसलमान तो दूर की बात है, अगर आपका वालिद काफिर भी है, अगर आपकी वालिदा काफिरा है, फिर भी उसके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, फिर भी उसके साथ हुस्न सुलूक। यह हमें कुरान बता रहा है। हां, अगर वो आपको किसी चीज की दावत दे रहे हैं और वो चीज अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी हो, तो फिर वालिदैन की बात नहीं माननी। इलावा आजी अगर कोई बात होती है तो वालिदैन की फरमाबरदारी करनी, वालिदैन की बात माननी है।